اس نورانی محفل کے تمام بانیان کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جو قید حیات میں ہیں، ان کی سلامتی، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ ٹھیک ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، وهو ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان، أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا على الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ درود بھیجے محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، مختصر سے وقت میں انشاءاللہ آج کے حالات کی مناسبت سے جو اس وقت فضا بنی ہوئی ہے، ظاہر ہے اس میں تمام مومنین انشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں تک پہنچیں۔ خدا سے دعا ہے کہ پاکستان کو خدا استحکام عنایت فرمائے، پاکستان کے اندر جو سازشیں ہو رہی ہیں خدا ان سازشوں کو ناکام فرمائے، پاکستان کی اس شریف قوم ملت کے لیے خدا بہترین حکومت کا اہتمام فرمائے، اور یقیناً ان تمام چیزوں کا تعلق ہماری اور آپ کی بصیرت سے بھی ہے۔ خدا ہماری بصیرت میں اضافہ فرمائے، خداوند عالم ہمیں اپنی مقدر کو سمجھنے اور اس کے لیے بہترین افراد کے انتخاب کی صلاحیت اور توفیق عنایت فرمائے۔ جو بھی دشمن پاکستان کے ساتھ سازشوں میں ملوث ہے خدا اس کو رسوا فرمائے، اور انشاءاللہ پاکستان اس سرزمین پاکستان کے اوپر خدا امن و امان کی فضا کو حاکم قرار دے، اور ہم اور آپ مل کر اسی طرح انہی امام کی ذکر کے ساتھ اس سرزمین پاکستان پر امام کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے کی توفیق حاصل کر پائیں۔ اپنی اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ عزیزان محترم، مختصر وقت میں انشاءاللہ آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ امید مستضعفین کے عنوان سے آپ کے سامنے چند آرائز پیش کروں گا۔ امید کا لفظ خود انسان کی زندگی کے لیے بہت بنیادی لفظ ہے، یعنی اس کو میں اس طرح سے اگر آپ کے سامنے بیان کروں کہ آپ انسان سے امید لے لیں یا انسان سے سانس لے لیں، دونوں ایک ہی عمل ہوں گے۔ اگر انسان کی حیات کو منقطع کرنا ہو، امید چھین لی جائے، حیات منقطع ہے، سانس روک دی جائے، حیات منقطع ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو امید کے ذریعے ہی آگے بڑھایا ہے۔ انسان کی حتیٰ پیدائش کا جو سلسلہ ہے اس کے ابتدا میں جو لفظ ہوتا ہے وہ لفظ امید ہوتا ہے۔ خاتون کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ فلاں خاتون امید سے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس لفظ کا؟ یعنی امید کہ ایک وقت، سخت وقت ان پر آیا ہے، اور ایسا سخت وقت ہے کہ بیان کیا جاتا ہے، جو میڈیکل سائنس کے لوگ ہیں وہ اس کو ہم سے بہتر اس چیز کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن جو حقائق موجود ہیں کہ جو شدید ترین اس دنیا کے اندر کسی انسان کے اوپر جسمانی درد ہو سکتا ہے، وہ درد ہے کہ جس وقت کسی بچے کی ولادت ہو رہی ہوتی ہے، کہ جس سے خاتون گزرتی ہے۔
اور اسی لیے کہا گیا کہ ایک خاتون جس وقت ایک بچے کو جنم دے رہی ہوتی ہے، جن رہی ہوتی ہے، تو وہ موت کے دہانے تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر اسی لیے کوئی اس حالت میں مر جائے تو روایات میں کہا گیا کہ یہ خاتون خدا کی بارگاہ میں بخشی ہوئی ہے، گویا کہ اس کی منزلت شہداء کے برابر ہے۔ تو آپ خود تصور کیجئے کہ خداوند عالم معمولی سے عمل پہ شہداء کا اجر عطا نہیں کرے گا، چونکہ وہ درد ایسا ہے کہ جو شدید ترین جسمانی دردوں کے اندر اس سے زیادہ شدید کوئی درد نہیں ہے۔ اس کے لیے کہا گیا کہ فلاں خاتون امید سے ہے۔ کس چیز کی امید سے ہے؟ یعنی اس نے ایک زحمت کو قبول کیا، خداوند عالم نے اس کو ایک بچے کی پرورش کے قابل بنایا، اس کے شکم میں اس مصور نے اپنی مصوری کے جوہر دکھانا شروع کیے، اس کے بعد یہ خاتون ایک وقت میں خداوند عالم کی شاہکار خلقت کو اس دنیا میں لانے کا سبب بنے گی۔ لہذا یہ جو اس دنیا میں ایک بچے کا آنا ہے، یہ ایک امید افزا عمل ہے، اسی لیے ایک خاتون 9 ماہ اس درد کو تحمل کرتی ہے۔ اور اس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ جو بچے یہاں بیٹھے ہیں ان کی فقط تذکر کے لیے بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں، جو رسالت الحقوق ہے امام سجاد علیہ السلام کی جو مختلف چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس میں ایک صحیفہ سجادیہ جس میں امام کی تقریباً 52-54 دعائیں، اور رسالت الحقوق ایک رسالہ ہے جس میں تمام چیزوں کا حق ہے، آنکھ کا حق، زبان کا حق، ہاتھ کا حق، ہر چیز کا حق ہے، والدین کا حق، امام کا حق، پڑوسی کا حق، ہر چیز کا حق بیان کیا گیا ہے۔ اسی میں ماں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہاری ماں کا تمہارے اوپر حق ہے، اور وہ حق اس لیے کہ اس نے تمہیں اس طرح سے تحمل کیا، تمہارے بوجھ کو اٹھایا کہ جیسے کوئی دوسرا کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھاتا، کوئی دوسرا کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھاتا۔ تمہاری ماں نے تمہارے بوجھ کو اٹھایا، اور 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہے، 9 مہینے کا عمل ہے۔ اور اس کے بعد اگلے جملے امام کے یہ ہیں کہ اس نے اس بوجھ کو اٹھایا، لیکن اس بوجھ کو اٹھاتے ہوئے اس نے کبھی بھی اپنے ماتھے پر شکن نہیں ڈالی، بلکہ اس بوجھ کو اٹھاتے ہوئے اس کا دل اس آئندہ آنے والے دن کی خوشی سے سرشار تھا کہ جس میں وہ تم کو اپنی ہاتھوں میں محسوس کر رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اس کی آغوش میں آ جاؤ گے۔ اب یہ حق ہے ماں کا، لہذا اس کو کہا گیا کہ اس امید کے ساتھ زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ میں اور آپ کسی وقت میں ایک امید تھے ایک ماں کی، اور اس کے بعد ایک وقت میں اس دنیا میں آئے۔ دنیا میں آنے کے بعد بھی ہم امیدوں کا مرکز رہے، ماں باپ کی امید کا مرکز، جو ہم سے بڑے بہن بھائی تھے ان کی امیدوں کا مرکز، تعلیمی سلسلہ شروع کیا تو استاد کی امید کا مرکز، مدرسے جانا شروع ہوئے تو عالم مولوی صاحب کی امید کا مرکز، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اس کے بعد زندگی کا سلسلہ آگے بڑھا، اب بھائی اگر ہوا تو بھائی کو اپنے بھائی سے امید، بہن کا رشتہ ہے تو بہن کو بھائی سے امید، میاں بیوی کے رشتے میں منسلک ہو گئے تو زوجہ کو شوہر سے امید، اس کے بعد خدا نے صاحب اولاد کر دیا، اولاد کو اپنے باپ سے امید۔ تو یہ امید کا سلسلہ انسانی زندگی کا ایک بہت ہی بنیادی سلسلہ ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا انسان سے امید لے لیں یا سانس لے لیں، دونوں عمل برابر ہو جائیں گے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ امید اتنی اہم ہے کہ خداوند عالم قرآن کریم میں انسانوں کو مایوسی کی طرف جانے نہیں دے رہا۔ خداوند عالم 2 آیتیں فقط پیش کروں گا، اس کے بعد جو اپنے عرائض پیش کرنے ہیں وہ انشاءاللہ پیش کروں گا، امید کو سمجھانے کے لیے فقط۔ امید اتنی اہم ہے کہ خداوند عالم انسانوں کو مایوس نہیں ہونے دے رہا۔ خداوند عالم وہ جو فیاض ہے، عطا کرنے والا ہے، اس کی فیاضی کا سلسلہ کبھی رکتا نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں سے حجاب میں نہیں جاتا، انسان خود اپنے عمل سے اس سے حجاب میں چلا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے جس کو ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے پروردگار کہ تو موجود ہے، یا جس کو امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا، بارہا آپ نے اس جملے کو دعائے عرفہ کی زبانی سنا ہے، سماعت فرمایا، پڑھا، کہ جس میں امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ عمیت عین لا تراک، اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ پاتی۔ اس آنکھ میں بصارت نہیں ہے جو تجھے نہیں دیکھ پا رہی۔ کائنات میں تیرے سوا ہے کیا؟ ہر جگہ تیرا جلوہ ہے۔ یہ جو درخت پہ اگنے والا پتا ہے یہ تیری نشانی ہے،
درخت پہ لگنے والا پھل تیری نشانی ہے، ہواؤں کا چلنا تیری آیت ہے، بارش کا برسنا تیری نشانی ہے. یعنی ہر جگہ ہے پروردگار، اگر میں تعصب کی نگاہ سے ہٹ کر بات کروں تو تیرا ہی جلوہ ہے، چاروں سو تو ہی تو ہے. اسی لیے امام حسین نے کہا عمیت عین لا تراک، جس نے تجھے نہیں پایا، جو تجھے نہ دیکھ پائے وہ اندھا ہے. اور اسی لیے پھر امام نے آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ خدایا جس کے حصے میں تو آ گیا پھر وہ کس چیز سے محروم رہ گیا، اور جس کے حصے میں تو نہیں آیا پھر اس نے کیا پایا اس دنیا میں. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. بس یہی خداوند عالم جو فیاض ہے انسان کو مایوسی میں نہیں جانے دے رہا. حالانکہ انسان خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے حکم سے جو ہے وہ اس کا حکم ماننے سے انکار کرتا ہے، لیکن خداوند عالم مایوس نہیں ہونے دے رہا. امید کے حوالے سے دو آیتیں سماعت فرمائیے. سورہ حجر کی آیت نمبر 49، نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم. فقط ترجمہ پہ اکتفا کروں گا. نبّ عبادی، پھیلا دو، میرے بندوں کو خبر دے دو. خدا کہہ رہا ہے خبر دے دو. نبّ عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دو. انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کھانے والا ہوں. انتہائی خوبصورت آیت. نبّ کا مطلب ہے یعنی پھیلا دو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اعلان کر دو. جیسے پہلے زمانے میں سحری میں ہوا کرتا تھا، ابھی بعض علاقوں میں یہ رسم رائج ہے کہ سحری کے وقت ایک ڈھول لے کر آنے والا آیا کرتا تھا، کوئی برتن لیتا تھا اور اس کے ذریعے سے اعلان کرتا ہو جاتا تھا، اسے بجاتا جاتا تھا. نقارہ بجاتا تھا. نقارہ بجا کر کیا کہتا تھا؟ اٹھو، غفلت میں نہ رہنا، سحر کا وقت آ چکا ہے. آمادگی کر لو، روزہ رکھنا ہے، سحر کا وقت ہے، سحر کھا لو، خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اس سے اپنی حاجات کو طلب کر لو، دروازے کھلے ہوئے ہیں آسمان کے. اسی طرح سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا. نبّ عبادی یعنی نقارے بجا دو، لوگوں کو بتا دو، گلی گلی کوچا کوچا جا کر پیغام سنا دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت بخشنے والا، رحم کھانے والا ہوں. اس آیت کے اندر اس آیت کو انسان اگر پڑھے، اس کے اندر سے مایوسی کے تمام جذبات خود بخود نکل جائیں کہ وہ پروردگار کہ جو فیاض ہے، جو بے نیاز ہے، وہ مجھے امید دلا رہا ہے کہ دیکھو کسی بھی لمحے تم دنیا سے مایوس ہو جانا، مجھ سے کبھی مایوس نہ ہونا. اس کے لیے اگلی آیت سماعت فرمائیے، سورہ مبارکہ زمر کی آیت. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی خطاکار لوگوں. اس کے اندر بہت خوبصورت نکتہ ہے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں جنہوں نے خود پر ظلم کیا. اب خدا کی مہربانی اور محبت کو دیکھیے، اور انسان کو جو امید کا جذبہ دے رہا ہے اس کو سماعت فرمائیے اور ملاحظہ فرمائیے کہ گناہگار لوگوں سے خطاب کر رہا ہے، لیکن ان کو گناہگار کہنے سے پہلے اپنی جانب نسبت دے کر عزت عطا کر رہا ہے. یا عبادی، اے میرے بندوں، ہو میرے ہی، تمہارا تعلق مجھ سے ہی ہے. یا عبادی، اے میرے بندوں، الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے بندوں میں سے وہ گروہ کہ جس نے میری حکم کی جو ہے وہ تعمیل نہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا. ٹھیک ہے تم نے خطا کی. اگلا جملہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہرگز خدا کی رحمت سے مایوس مت ہونا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیوں نہ ہونا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. خدا تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے. اب 2 آیات آپ کے سامنے پیش کی عزیزان من، کہ جس کے اندر خداوند عالم نے انسان کو امید دلائی ہے. خدا چاہتا ہے انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ امید کا دامن تھامے رہے. یہ امید انسانی زندگی کو آگے بڑھاتی ہے. اگر آپ امید کو چھین لیں، کوئی انسان کسی کام کو انجام نہیں دے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا کہ مثال کے طور پہ بانیان مجلس نے اس مجلس کا انعقاد کیا، اس کا اناؤنسمنٹ کی. آج کے لیے حالات سب کچھ تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہاں فرش بچھایا، انتظام کیا، اہتمام کیا. کس چیز پر؟ اس امید پر کہ لوگ تشریف لے کر آئیں گے. حتیٰ اس محفل کے انعقاد کے اندر بھی جو چیز کار فرما ہے وہ کیا ہے؟ ایک امید ہے کہ ٹھیک ہے حالات جیسے بھی ہوں، جیسے بھی باہر کی خبریں ہیں، رش کم ہو گیا، ٹریفک کم ہو گیا، حالات شاید خرابی کی طرف چلے جائیں، لیکن بہرحال ایک امید تھی. اور دیکھیے اس امید کے مطابق آج یہ مجلس الحمدللہ انعقاد ہو رہی ہے. ہر چیز کے پیچھے امید ہے. امید
آپ کسی بھی کام کے پیچھے جائیں، میں عبادت کرنے کھڑا ہوں، وہ تو فقط امام علی علیہ السلام ہیں جو میزان اعمال ہیں، کہ جن کی عبادتوں کو خدا نے خریدا ہوا ہے، نہ فقط ان کی جو عبادات جو خدا نے بتائی ہیں، علی تو وہ ہیں کہ جو عمل انجام دیں خدا اسے عبادت بنا دیا کرتا ہے۔ یا اس چیز کو میں ایسے ہی مبالغے میں بیان نہیں کر رہا، قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی رسول اللہ کے اوپر، صاحبان ایمان وہ ہیں کہ جو سختی میں یا آسائش میں چھپ کر یا ظاہر خدا کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، سختی میں اور آسائش میں، جب تنگ دست ہوتے ہیں تب بھی، جب آسائش میں ہوتے ہیں کھلا ہاتھ ہوتا ہے جب بھی، چھپ کر بھی، رات کو بھی اور دن میں بھی انفاق کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے جاننا چاہا کہ پروردگار یہ آیت جب تو نے نازل کی ہے صاحبان ایمان کی علامت میں، تو پروردگار کون ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے یہ آیت نازل کی، یا اس آیت کا مصداق کون ہے؟ رسول اللہ کو خدا نے خبر دی، علی ابن ابی طالب۔ رسول اللہ کے پہنچے امام علی کے پاس، کہا علی آپ نے خدا کی راہ میں انفاق کیا ان گزشتہ چند لمحات میں، دنوں کے اندر؟ کہا جی اللہ کے رسول، خدا نے توفیق دی۔ کہا کس طرح کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے ایک مرتبہ میرے ہاتھ میں گنجائش تھی، تھوڑا سا مال اضافی تھا، میں نے خدا کی راہ میں دیا، مجھے خیال آیا کہ شاید خداوند عالم تنگ دستی میں دیے جانے والے مال کو زیادہ پسند کرے، لہذا جب میرے پاس مال کی کمی ہوئی تو میں نے خدا کی رضا کی خاطر اس میں سے بھی مال نکال کر فقیر کو عطا کی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ممکن ہے خداوند عالم رات کی تاریکی میں عطا کرنے والے مال کو زیادہ پسند کرے، لہذا میں نے رات کی تاریکی میں خدا کی راہ میں مال کو خرچ کیا۔ پھر مجھے خیال آیا ممکن ہے خدا دن کی روشنی میں چاہے کہ اس عمل کو انجام دیا جائے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے تشویق کا سبب بن سکے، لہذا اللہ کے رسول میں نے اس وجہ سے دن کی روشنی میں بھی خدا کی راہ میں انفاق کیا۔ رسول اللہ نے خبر دی علی تمہارے اس عمل کو خدا نے پسند کر کے تمہاری شان میں آیات کو نازل کر دیا۔ درود پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ یہ درجہ تو امام علی کا عزیزوں، لہذا ان کا عمل اپنی جگہ، میں اور آپ جو عبادت انجام دیتے ہیں، جس کے پابند ہیں، جس کو ہم نے انجام دینا ہے ہر نماز کے بعد، اسی لیے ہمیں سکھایا گیا کہ اپنے اندر تواضع پیدا کرو۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے یہی بیان کیا تھا خطبہ فدق کے اندر، جب فلسفہ احکام جناب سیدہ بیان فرما رہی تھیں۔ فلسفہ احکام میں نماز کا جب انہوں نے فلسفہ بیان کیا تو اس میں کہا کہ خدا نے نماز کو اس لیے فرض قرار دیا تاکہ انسان تکبر سے دور ہو جائے، تکبر سے دور ہو جائے، انسان اپنی پیشانی کو خدا کی خاطر خاک پر لگا دے، لہذا تکبر سے دور ہو جائے۔ جناب سیدہ نے بیان کیا، لہذا انسان کا جو عمل ہے وہ تکبر سے دوری کے لیے ہے۔ میرا اور آپ کا عمل اس وجہ سے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اپنے عمل کو جو انجام دے رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں قابل ہے کہ نہیں کہ اس کو وہ قبول فرمائے۔ اسی لیے ہمیں سکھایا گیا کہ نماز پڑھنے کے بعد تعقیبات پڑھو، اور تعقیبات سے پہلے ایک دعا ہے، الہی ان ھذہ صلاتی صلیتھا لا لحاجۃ منک الیہا ولا رغبۃ منک فیہا الا تعظیما وطاعتا واجابۃ لک الی ما امرتنی بہ، یعنی اے میرے پروردگار جو نماز پڑھی ہے، میں نے اس نماز کو جو انجام دیا ہے، الہی ان ھذہ صلاتی صلیتھا لا لحاجۃ منک الیہا، میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میری اس نماز کی تجھ کو کوئی حاجت اور نیاز نہیں ہے۔ یہ جو میں نے نماز پڑھی اس لیے نہیں پڑھی کہ تجھے کوئی حاجت تھی، تو کوئی میری اس نماز کا نیاز مند تھا، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ لا حاجت منک ولا رغبت منک فیہا، تو اس میں رغبت نہیں رکھتا، الا طاعتا واجابۃ لک الی ما امرتنی بہ، یہ تو فقط پروردگار اس فریضے کی ادائیگی ہے جو تو نے میرے اوپر فرض کیا۔ اب اگر میری اس نماز میں، اس کے رکوع میں، اس کے سجدے میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر کے اسی ناقص عبادت کو مجھ سے قبول فرما لو۔ یعنی نماز پڑھنے کے فوراً بعد یہ دعا پڑھو تاکہ تکبر دل میں نہ آئے، خیال نہ گزر جائے کہ فلاں تو نماز نہیں پڑھتا، میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، خیال بھی دل میں نہ گزرتا، وہ جو کیجئے گا۔ خداوند عالم ان چیزوں کو بہت اہمیت دیتا ہے، دل کے اندر کوئی خیال نہ گزرے۔ اب یہ میرا خیال، آپ کا خیال ہے کہ جو ممکن ہے دوسرے مومن کی نسبت دل میں گزر جائے تو خدا اس پہ بھی گرفت کرتا ہے۔ اسی سے ایک واقعہ ذہن میں آ گیا
خیال جو بڑی شخصیات ہیں جن کی خاطر خدا نے کائنات کو خلق کیا، ان کی نسبت بھی خدا نے کہا کہ ان کی نسبت اپنا خیال نہ لے کے جانا۔ خوبصورت واقعہ تیزی کے ساتھ بیان کر دوں۔ خداوند عالم نے جب حضرت آدم کو خلق کرنے کے بعد ملائکہ سے سجدہ کروا دیا، حضرت آدم کے دل میں خیال گزرا، حل بشر افضل منی، آیا اس وقت خدا کے نظام میں کوئی بشر مجھ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ کیوں خیال گزرا؟ سجدوں ملائکہ نے سجدہ کیا، نوری مخلوق نے خاکی مخلوق کو سجدہ کیا۔ حل بشر افضل منی، آیا اس وقت اس پورے نظام خدا کے اندر مجھ سے زیادہ با فضیلت کوئی اللہ کا بندہ ہے؟ جیسے یہ خیال گزرا، خداوند عالم کی جانب سے آواز آئی، یا آدم، اے آدم ارفع راسک، ذرا اپنا سر تو اٹھاؤ، وانظر الی سرادق عرشی، اور میری عرش کے ستونوں پہ نگاہ ڈالو۔ جب حضرت آدم نے ستون عرش پر نگاہ ڈالی، خدا کی طرف سے انہوں نے دیکھا، فوجد علیہ مکتوبہ، وہاں آدم نے لکھا ہوا پایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ابن ابی طالب ولی رسول اللہ وفاطمہ سیدۃ النساء العالمین والحسن حسین ابناہما۔ یہ عبارت کو لکھا ہوا پایا۔ کیا تھا اس کا ترجمہ؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے ولی اور وصی برحق ہیں، فاطمہ زہرا خواتین کی سردار ہیں، اور علی و فاطمہ کے بیٹے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت آدم نے اللہ سے پوچھا، یا ربی من ہؤلاء، پروردگار یہ کون ہے جن کا تذکرہ تیرے عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا ہے؟ یہ شخصیات کون ہیں جن کا تذکرہ تو نے اپنے عرش پر لکھا ہے؟ خداوند عالم نے جواب دیا، خوبصورت لطیف نکتہ ہے عزیزان من، خداوند عالم نے جواب دیا، خدا کی جانب سے گفتگو خدا سے ہے حضرت آدم کی، خدا نے جواب دیا، ہم من ذریتک، یہ تمہاری نسل میں سے ہیں، بل خیر ولکن خیر منک، لیکن تم سے افضل ہیں۔ ہم من ذریتک، تمہاری ذریت میں ہیں، ولیکن خیر منک، لیکن تم سے بہتر ہیں۔ یہاں پر ایک آخری نکتہ بیان کر دوں، حضرت آدم کو خدا نے کہا، آدم ان کی طرف کبھی بھی، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ ان کی طرف کبھی بھی حسد کی نگاہ مت ڈالنا، حسد کی نگاہ مت ڈالنا۔ اگر ان کی طرف تم نے حسد کی نگاہ ڈالی، اخرجک من جنتی، میں تمہیں اپنی جنت سے محروم کر دوں۔ بس عزیزان محترم، یہ خیال سے ایک بات یہاں تک پہنچ گئی تھی، اہل بیت علیہ السلام کی شخصیت کا مقایسہ جب اول بشر کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کسی دوسرے انسان کے ساتھ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ درود پڑھیے سب مل کے محمد علیہ اللہ یا رسول اللہ یا علیہ یا علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس نہیں مطلب لہذا انسان جو نماز پڑھ رہا ہے، میں وہاں سے ادھر چلا گیا تھا کہ جو عبادت کریں اس پہ تکبر میں نہ آئیں، اس میں غرور میں نہ آئیں، لہذا وہ دعا بتائی گئی۔ خوب، ہم اور آپ جو عبادت کر رہے ہیں یہ کس چیز پر کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے بھی امید ہے یا نہیں ہے؟ اگر مجھے اس بات کا یقین حاصل ہو جائے کہ میں جتنی بھی چاہے عبادت کر لوں اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونا، تو آپ بتائیے کبھی میں عبادت کے لیے مصلی پہ آؤں گا؟ کبھی بھی نہیں آؤں گا، چونکہ مجھے معلوم ہے میری عبادت قبول ہی نہیں ہونی۔ لیکن جب بھی میں عبادت کے لیے مصلی پر کھڑا ہوں گا، اس امید کے ساتھ کھڑا ہوں گا کہ وہ پالنے والا مجھ جیسے ناقصوں کا بھی تو پروردگار ہے۔ یہاں پر وہ دعائیں ائمہ کی کام آتی ہیں عزیزوں، معارف چھپے ہوئے دعاؤں کے اندر کہ پروردگار اگر تو فقط صالحین کی دعا سنے گا، اگر تو فقط نیک بندوں کی آواز سنے گا، تو وہ دروازہ دکھا دے جہاں گناہگار اپنی حاجت لے کے جا سکتے، تو پھر وہ دروازہ دکھا دے کہ جہاں گناہگار اپنی حاجتوں کو لے کے جا سکے۔ اسی لیے پھر دعاؤں میں عرض کر رہا ہوں کہ معارف ہیں، دعاؤں کے اندر تربیت کے پورے جو ہے وہ دستور موجود ہے۔ اسی طرح ہم اور آپ جو دعائے رجب میں پڑھ چکے ہیں کہ یا من یعطی من سألا، اے پروردگار، یہ معرفت ہے، توحید ہے، ساری دعاؤں کے اندر ہے۔ یا من یعطی من سألا، اے وہ پروردگار جو اس کو عطا کرتا ہے جو اس سے سوال کرتا ہے۔
وَيَا مَنْ يُعْتِي مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ، اے وہ پروردگار جو اسے بھی عطا کرتا ہے جس نے کبھی سوال نہ کیا ہو۔ کیوں نہیں کیا سوال؟ وَلَمْ يَعْرِفُ، اس لیے کہ پہچانتا ہی نہیں کہ کس سے سوال کرنا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہی نہیں اس کائنات کا بنانے والا بھی کوئی ہے۔ تو عطا تو سب کو کر رہا ہے۔ یہ دیگر دعاؤں کے جملوں کے اندر ہے، اے وہ پروردگار جو نیک اور صالحین کا بھی پروردگار ہے اور عاصین گناہگار و نافرمانوں کا بھی پروردگار ہے۔ یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ لہذا عزیزوں، امید ہوتی ہے تو انسان اپنے کاموں کو آگے بڑھاتا ہے۔ امید ہوتی ہے ٹیچر کو کہ یہ بچہ جس کے اوپر میں محنت کر رہا ہوں، پورے سال کی محنت کروں گا، اس کو میں مختلف طریقوں سے پیپر کی تیاری کراؤں گا، ٹیسٹ لوں گا، اس کے بعد مڈ ٹرم ہوگا، فائنل ٹرم ہوگی، اور امید ہے کہ یہ بچہ اچھی پوزیشن لے کر اگلی کلاس میں پروموٹ ہوگا تو ٹیچر 1 سال کی زحمت برداشت کرے گا۔ ڈاکٹر جو سامنے اسپتال بنا ہوا ہے، اسپتال کے اندر خدا جتنے مریض نے خدا سب کو شفا عنایت فرمائے، تمام بڑی بیماریوں کا اس دنیا سے خاتمہ فرمائے انشاءاللہ۔ درود پڑھی محمد والے محمد۔ اگر ابھی اسی لمحے اس آپریشن تھیٹر کے اندر جو سامنے ہاسپٹل بنا ہوا ہے کوئی مریض لیٹا ہوا ہو، ڈاکٹر اس کے سرانے کھڑا ہوا ہو، اور آپ جا کر ڈاکٹر سے کہہ دیجئے کہ تم نے جتنا بھی علاج کرنا ہے کر لو، اس مریض نے نہیں بچنا، تمہارے ہاتھ میں کوئی شفا نہیں ہے، تم جتنا آپریشن کی زحمت کرنا چاہو کر لو، اس نے مرنا ہے، وہ ڈاکٹر یہ زحمت کو انجام دے گا؟ نہیں دے گا۔ وہ کیوں اس زحمت کو انجام دے رہا ہے؟ 4 گھنٹے کا وہ آپریشن طویل عمل کیوں انجام دے رہا ہے؟ اسے امید ہے کہ میں انشاءاللہ اللہ کی مدد لے کر سبب بن سکوں گا کہ یہ مریض اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے گا۔ بس کائنات کا نظام امید پر قائم ہے، اور اس کائنات کے نظام میں جو سب سے بڑی امید ہے کہ جو اس کے آنے کے بعد اس دنیا سے ظلم و ستم و جہالت و تاریکی و نادانی و غفلت و جہل سب کچھ ختم ہوگا، وہ امید فقط جناب امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی امید ہے۔ تمام امیدوں کا محور امام عصر کی ذات، اس لیے کہ امام من جمیع الجہات امام ہوتا ہے، من جمیع الجہات یعنی with all aspects وہ امام ہے۔ کوئی جہت ایسی نہیں ہوگی کہ جس کے اندر امام سے بڑھ کر کوئی اور ہو، کوئی جہت ایسی نہیں ہوگی۔ اسی لیے میں بھی ظاہر مسائب دور ہیں لیکن فقط تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں کہ جب ہم مسائب کو سنتے ہیں یا آئندہ سنیں، یہ سوچ کر سنیں کہ جس امام کا تذکرہ سن رہا ہوں، جو اپنی جس کے جوان کے جانے کا تذکرہ سن رہا ہوں، چونکہ یہ امام وقت تھا اور امام وقت من جمیع الجہات امام ہوتا ہے، اس جملے کو کھول دوں، یعنی جس وقت امام حسین کربلا کے میدان میں موجود ہیں، اس وقت روح زمین پر جو باپ اور بیٹے کی محبت کا جذبہ موجود ہے، اس جذبے میں کوئی باپ امام حسین سے زیادہ اپنے بیٹے سے محبت نہیں کر سکتا ہے۔ امام من جمیل جہات امام، یعنی کوئی کسی بھی مرحلے زندگی میں امام سے آگے نہیں جا سکے گا، اور یہ جذبہ حقیقی جذبہ ہے۔ جس بہن کے اور بھائی کی محبت کربلا کے بارے میں کبھی آئندہ سنیں، یہ سوچ کر مصائب سنیں گا، آپ کی آنکھوں میں آنسو رکے کہ نہیں، کہ اس امام کا تذکرہ ہے کہ جو بہن اور بھائی کا جذبہ خدا نے بیان کیا ہے، اس جذبے کے اندر جو ان جذبوں کا امام ہے وہ حسین ہے کربلا کے اندر، ان جذبوں کا جو امام ہے وہ حسین۔ بس توجہ کیجئے گا، امام من جمیل جہات امام ہوتا ہے، ہر جیسے امام۔ لہذا اس کائنات کی جو امیدوں کا مرکز اور محور ہے وہ کون ہے؟ وہ امام عصر کی ذات۔ یہ امید آج سے نہیں ہے، یہ امید انبیاء کے زمانے سے ہے، یہ امید انبیاء کے زمانے سے۔ خداوند عالم نے ہمیشہ مستضعف لوگوں کو مایوسی میں جانے سے روکا۔ تھوڑا سا اور موضوع کے نزدیک ہو گیا، انتہائی مختصر وقت میں انشاءاللہ ختم کروں گا۔ خداوند عالم نے انبیاء کے دور میں بھی، حالانکہ وہ ظلم و ستم کی چکیوں میں پس رہے تھے، مگر انہیں مایوس نہیں ہونے دیا، انبیاء کی خبر دی۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ قصص کی آیت نمبر 5، حضرت موسیٰ کے واقعے سے متعلق ہے، وہیں سے گفتگو کو جوڑتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ گویا آج کا غیبت کا زمانہ، ایسا ہی زمانہ تھا۔ ہر زمانے کے اندر ظلم و ستم اپنی انتہا پر تھا۔ کیا چیز بیان کی قرآن کریم نے؟ فرعون، ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین کے اوپر سرکشی کی، تکبر کیا۔ کیا تکبر تھا اس کا؟ انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا تھا، میں تمہارا بہترین پالنے والا۔
کرتا کیا تھا اس سرکشی کے اندر؟ بچوں کو مار دیتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، قرآن کی آیت اس سے پہلی کی آیت، اور اس کے بعد لوگوں کو فساد کی طرف لے کر جاتا تھا، زمین کے اوپر فساد پھیلاتا تھا۔ یہ آیات 4 اور 5 اور 6 آیات ہیں جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد جب یہ بیان کر دیا خداوند عالم نے کہ فرعون نے زمین پر سرکشی کی، طغیانی کی، لوگوں کو مارا، بچوں کو مارا، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد زمین پر فساد پھیلایا، اب خدا نے خبر دی کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس ظلم کو ستم کرنے کے ساتھ لوگوں کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا۔ توجہ کیجئے گا، جو اصل ظلم خدا نے استضعاف سے پہلے، مستضعف بننے سے پہلے بیان کیا ہے، وہ لوگوں کا ٹکڑیوں میں بٹنا ہے، لوگوں کا جتھوں میں بٹ جانا، لوگوں کا گروہوں میں تقسیم ہو جانا۔ اہم نکات ہیں اس کے اندر عزیزوں، چونکہ میں تفصیل میں شاید بہت زیادہ نہیں جا پاؤں گا اس کی آیت کی۔ شاید اس کے کاموں میں ظلم و ستم کے کاموں میں کام، اس نے وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا۔ گروہ میں جب بٹ گئے لوگ، اتحاد ختم ہو گیا، یونٹی ختم ہو گئی۔ یونٹی ختم ہو گئی تو نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے لیے لوگوں کو مستضعف بنانا آسان ہو گیا، آسان ہو گیا۔ اس نے لوگوں کو مستضعف بنایا، اور جب مستضعف بنایا تو پھر اس نے لوگوں کے بچوں کو مارنا شروع کیا، خواتین کو ظلم و ستم کے ساتھ برباد کرنا شروع کیا۔ توجہ کیجئے گا، یہ فقط فرعون کے زمانے تک نہیں ہے، پھر اس کا مطلب ہے یہ روش ہے ظالم کی۔ جب تک ظالم موجود ہے اس کے ظلم کا انداز کم و بیش ایک جیسا ہی رہے گا۔ آئیے اپنے اندر آ جائیے، غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ کے اندر آ کر دیکھ لیجئے، ہم اگر اپنے آپ کو استضعاف اور مستضعفین کے درجے میں رکھتے ہیں تو ہمارے مستضعف ہونے کی پیچھے ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم جتھوں میں، ٹکڑوں میں، ٹولیوں میں، گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ہم بٹے ہوئے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے۔ لہذا جب ہمیں بانٹ دے گا دشمن، پھر ہم پر ظلم کرے گا۔ اس نے بھی یہ کام کیا، جتھوں میں بانٹا، ظلم کیا۔ اس کے بعد خداوند عالم نے کہا ٹھیک ہے یہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن خدا کی اپنی ایک سنت ہے، خدا کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد وہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَنُرِيدُ، اس کا ارادہ یہ ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ ظلم کرنا، ستم کرنا، مارنا، غصب کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ تمام اس کے ارادے ہیں، لیکن اس کے ارادے کے مقابلے میں ہمارا بھی ارادہ ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم زمین پر مستضعف قرار پانے والوں کو ان کے اوپر احسان کریں گے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم احسان کریں گے۔ توجہ کیجئے گا، خداوند عالم نے بعض جگہوں پر لفظ احسان استعمال کیا ہے، اور توجہ اس آیت کو پورا کر دوں پھر اس لفظ احسان بھی بیان کر دوں گا۔ ہم نے ارادہ کیا ہے ہم زمین پر مستضعف قرار پانے والوں پر احسان کریں گے، منت جتائیں گے ان کے اوپر، احسان کریں گے ان کے اوپر۔ کیا کریں گے؟ نجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین، ہم اس ظلم سے نجات دلا کر ان کو زمین پر رہنمائی کرنے والا امام قرار دیں گے، اور ان کو ہی اس زمین کا وارث قرار دیں گے۔ ارادہ کس کا ہے؟ فرعون کا، ختم کرنا ہے سب کچھ۔ خدا کا ارادہ ہے اس نظام کو باقی رکھنا۔ خدا نے دو جگہوں پر ظاہراً، جتنا میرا کم تر مطالعہ ہے اس کے اندر، دو جگہوں پر خدا احسان جتا رہا ہے عزیزوں۔ خدا ہمیں اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو کبھی بھی کسی پر احسان مت جتاؤ۔ قرآن کی آیت ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے مومنو اگر کبھی کسی کی مدد کرنے کی خدا توفیق دے دے، توجہ کیجئے گا، اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے توفیق وہاں سے چلتی ہے، کیونکہ جس کو خدا توفیق نہ دے وہ قارونی سوچ میں مبتلا رہ کر اسی دنیا سے گزر جاتا ہے۔ قارونی سوچ کیا ہے؟ جو کچھ میرے پاس ہے میری محنت، میرے ہنر کا نتیجہ ہے، لہذا وہ سمیٹ کر رکھتا ہے۔ لیکن جو فاطمی سوچ والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے خدا نے عطا کیا ہے، اس کو لوگوں پر عطا کرتا ہے۔ جو حیدری سوچ والا ہوتا ہے پھر وہ کبھی اپنے لیے بچا کر نہیں رکھتا، اس کے دسترخوان کی تازہ روٹیاں لوگوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، خود اپنے گھٹنے سے جو کی روٹی کو توڑ کر پانی میں بھگو کے کھاتا ہے۔ یہ حیدری سوچ ہے۔ قانونی سوچ کیا ہے؟ جو کچھ ہے میرا ہے۔ خوب، لہذا خداوند عالم کی توفیق سے اگر کبھی توفیق مل جائے تمہیں، یا امام حسین کا جملہ کر کے مکمل کر دوں اس کلام کو، کہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا اپنی حاجت روائی کے لیے تمہاری طرف رجوع کرنا، تمہارے دروازے پر آنا خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اس نے تمہیں عطا کی۔
لوگوں سے بیزار ہو کر خدا کی نعمت کا انکار نہ کرو، ورنہ خدا یہ نعمت تم سے لے کر کسی اور کو دے دے گا۔ یہ امام حسین کے الفاظ ہیں۔ لہذا اگر کبھی خدا توفیق دے تو کیا کرو؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اپنی اس خیرات کو، اپنے اس نیکی کو، اپنی اس کسی غریب کی فیس دینے کو، کسی بیوہ کی راشن پہنچانے کو احسان جتا کر اسے اذیت میں مبتلا کر کے ضائع مت کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، جھڑکو نہیں اس کو، نہیں دینا مت دو، عزت کے ساتھ رخصت کرو، جھڑکو نہیں، توہین نہ کرو، اس کو ایسے جملے نہ بولو جو چپتے ہوئے ہوں۔ اگر اس کو تم نے دیا ہے تو اپنے اس دیے ہوئے کو لوگوں میں بیان کر کے اسے رسوا مت کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، چھپے ہوئے طریقے سے کام کرو۔ کیسے کرو؟ چوتھے امام کے طریقے پر عمل کرو، چوتھے امام کے طریقے سے پہ عمل کرو۔ کیا طریقہ ہے؟ ہر امام کا طریقہ عزیزان محترم آپ نے کتابوں میں پڑھا، خطیبوں سے سنا، علماء سے سنا۔ ہر امام رات کی تاریکی میں اپنے کندھے پر بوریاں لے کر چلتا تھا اور دروازوں پر رکھتا ہوا آگے بڑھ جاتا تھا۔ صبح جب لوگ دروازہ کھولتے تھے تو اپنے سامنے، گھر کے سامنے آذوقہ پاتے تھے، کھانا ملتا تھا، کھانا پہنچانے والے کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے جب امام علی کے ضربت لگی اور 2 دن امام علی علیہ السلام بستر پر موجود رہے، تب کوفے کے یتیموں کو اور غریبوں کو سمجھ میں آیا کہ جو دروازے پر آ کر روٹیاں رکھتا تھا وہ علی ابن ابی طالب تھا۔ ٹھیک ہے؟ لا تبطلوا صدقاتکم، ضائع نہ کرو اپنے صدقے کو لوگوں پر احسان جتا کر۔ خوب امام سجاد کی طرح کرو، گھر میں لاؤ کسی کو، گھر کے باہر اسے کھڑا کرو، اس کے بعد تھوڑی سی پیسہ اس کو ہاتھ بڑھا کے دے دو۔ اور امام سے کوئی پوچھے گا اس موقع پہ، مولا آپ نے جو یہ عمل انجام دیا، دروازے کی اوٹ سے، پردے کی اوٹ سے آپ نے اس کو عطا کیا ہے، کیوں اس طرح سے دیا؟ امام نے کیا جواب دیا کہ جو پھیلا ہوا ہاتھ ہوتا ہے اس کے چہرے پہ شرمندگی ہوتی ہے، لہذا کسی کے چہرے پر شرمندگی کا سبب نہ بنو، کم سے کم اس کی شرمندگی خود نہ دیکھو، لہذا ایسے دو کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ خدا کہہ رہا ہے لوگوں کو کرو، مدد کرو، لیکن ضائع نہ کرو، احسان جتا کے۔ لیکن خدا قرآن کریم میں 2 جگہوں پہ احسان جتا رہا ہے۔ ایک جگہ خدا نے احسان جتایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک خداوند عالم نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان سے ایک نبی کو مبعوث کیا جو ان کو تعلیم دیتا ہے، کتاب کی، حکمت کی، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، اور یہ اس نبی کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی کا شکار تھا۔ خدا نے اس چیز کو منت جتایا، احسان ہے، ہاں میرا احسان مانو۔ تم زندگی کے طور طریقے سے واقف نہیں تھے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے اس جملے کے مطابق اس جملے اور خطبے کے مطابق جناب سیدہ نے جب فدق کے لیے خطبہ دیا، اس میں انہی چیزوں کا احساس دلایا کہ تم بھول گئے میرے بابا کی زحمتوں کو، تمہارا مشرب حیوانوں کا مشرب تھا، تم اور حیوان ایک ہی جگہ سے، ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے، یعنی تمہیں زندگی کا طور طریقہ نہیں آتا تھا۔ یہ تو تمہیں زندگی کا طور طریقہ سکھایا، تمہیں عزت و رفعت نصیب ہوئی، کس کی وجہ سے؟ میرے بابا کی وجہ سے ہوئی، اور آج اسی کی بیٹی تمہارے سامنے دربار میں کھڑی اپنا حق مانگ رہی ہے اور تم لے تو لال سے کام لے رہے ہو۔ یہ جملے تھے جناب سیدہ کے وہاں پہ۔ بس عزیزان محترم، لہذا خدا نے احسان جتایا کہاں؟ جہاں رسول اللہ کی بعثت کا تذکرہ ہے۔ دوسرا احسان خدا یہاں جتانے کی بات کر رہا ہے، جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا عَلَى الْأَرْضِ، ہم احسان کریں گے مومنوں کے اوپر، مستضعفوں کے اوپر، اور ان کو زمین کا وارث بنائیں گے، زمین پر ان کو رہنمائی کرنے والا امام قرار دیں گے۔ یہ آیہ کریمہ جو سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے، اس کو جب امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، جناب حکیمہ خاتون بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں موجود تھی، پھوپھی تھی جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اور امام حسن عسکری نے ان سے درخواست کی تھی کہ اب آج کی رات یہاں رکیے کہ نرجس خاتون کے یہاں آج ولادت ہونی ہے۔ اب خدا کی حکمت یہ تھی کہ اس ولادت کے آثار ظاہر نہیں تھے۔ جناب حکیمہ نے جا کے جناب نرجس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد امام حسن عسکری سے آ کر کہا کہ اے بیٹا، مجھے تو تمہاری زوجہ میں کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ خداوند عالم کے حکم سے جب امام نے بیان کیا کہ اے پھوپھی اماں، جیسے خداوند عالم نے موسیٰ کی ولادت کو مخفی رکھا تھا، ویسے ہی خدا نے میرے بیٹے کی ولادت کو مخفی رکھا ہے۔ اللہ
صلی علی محمد۔ بہرحال خداوند عالم کی مشیت کے مطابق جب وقت ہوا، سحر کا وقت ہوا، جناب حکیمہ خاتون جناب نرجس خاتون کے ساتھ موجود تھی، امام عصر کی ولادت ہوئی۔ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں جیسے ہی یہ بیٹا پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد جو پہلا کلمہ اس کی زبان پر تھا وہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ پہلا کلمہ کلمہ توحید ہے۔ اور اس کے بعد امام حالت سجدہ میں، اور امام نے چند چیزوں کا تذکرہ کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان جدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام ائمہ علیہ السلام کا ایک کے بعد ایک نام لیا، امام علی علیہ السلام سے لے کر 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام تک کا نام لے کر ان پر درود بھیجا۔ اس کے بعد امام نے اس آیت کی تلاوت کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اس آیت کو امام نے پڑھا۔ اس آیت کے مطابق جو ہے وہ متعلق بحر الانوار میں نقل کیا گیا، اور اس کو میں آپ کے سامنے شفتگان حضرت مہدی کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی، اس سے نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ بحر الانوار میں اس کی روایت ہے کہ اس آیت کے متعلق امام علی سے پوچھا گیا، مولا جن لوگوں کو خدا نے اس آیت میں مستضعف قرار دیا اور ان کی امام بننے اور زمین کا وارث بننے کی خبر دی ہے، یعنی جن کو امید دلائی ہے کہ زمین کے وارث بنیں گے، وہ کون ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ جو مستضعف قرار پائے ہیں یہ آل محمد ہیں، یہ آل محمد ہیں، مستضعف قرار پائیں گے، یہ ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے گا۔ مستضعف کون ہے؟ جس کا حق چھین لیا جائے، جس کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے، جس پر ظلم و ستم روا رکھا جائے۔ اب آپ مومنین آگاہ بھی ہیں اور آپ مومنین الحمدللہ دعاؤں سے مانوس بھی ہیں، مجھے معلوم ہے۔ آپ دعائیں ندبہ میں یہی جملہ پڑھتے ہیں جب ائمہ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، اور اس تذکرے کے بعد آپ جب مصائب کے فیض میں جاتے ہیں تو وہاں یہ جملہ ہوتا ہے فَصُبِيَ مَنْ صُبِيَ فَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ فَأُقْصِيَ مَنْ اُقْصِيَ۔ پس ان میں سے کسی کو قیدی بنا لیا گیا، کسی کو جلا وطن کر دیا گیا، کسی کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، یعنی جو ظلم و ستم انسان پر ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ہر ظلم و ستم جب مستضعف قرار پائیں گے۔ امام علی نے کہا کہ اس آیت کے اندر جو مستضعف قرار دیے گئے ہیں وہ آل محمد ہیں۔ پھر راوی نے پوچھا مولا پھر یہ کب ہوگا کہ یہ مستضعف گروہ خدا کے اس وعدے کے مطابق زمین کا وارث بنے گا؟ امام نے کہا جب ہمارا آخری فرزند مہدی ظہور فرمائے گا، اس وقت خداوند عالم اس سلسلہ امامت کو پوری دنیا پر حکومت عطا کرے گا۔ اب اس اعتبار سے میں پلٹ رہا ہوں اپنے پچھلے جملے کی طرف کہ امام عصر امید کا محور ہیں۔ یہ امید فقط ہم اور آپ انسانوں کی نہیں ہے، یہ امید حتی ائمہ علیہ السلام کی امید۔ امام مہدی بس اسی لیے ہمارے یہاں کتابوں میں لکھا گیا کہ جو ولایت کی انگوٹھی ہے، اس ولایت کی انگوٹھی کا جو نگینہ ہے اسے مہدی کہا جاتا ہے۔ یا اللہ، کیونکہ انگوٹھی کا ایک کیونکہ انگوٹھی کا ایک کام زمانے قدیم میں مہر لگانے کا بھی ہوتا تھا۔ اس کائنات کے نظام پہ جو مہر لگتی ہے وہ امام عصر کے وجود سے لگتی ہے۔ اس نظام ولایت کی جو انگوٹھی ہے اس کا نگینہ، اس کا نام مہدی فاطمہ ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ امید ہے خداوند عالم نے ہمیں یہ امید دی۔ قرآن کی اور آیات میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ امام عصر کا تذکرہ فقط امید کا نہیں ہے، امام عصر کا تذکرہ اس سے آگے بڑھ کر یقین کا تذکرہ ہے۔ امام عصر کے حوالے چونکہ امید میں بہرحال ایک امکان ہے، یہ شاید کام ہو شاید نہ ہو، جو مثالیں پیچھے دے چکا ہوں دو تین، انہی مثالوں کو دہراتے ہوئے کہ بچے کو پڑھاتے ہوئے ٹیچر سوچ سکتی ہے پڑھا تو رہی ہوں لیکن ممکن ہے یہ بچہ اچھی پروگریس نہ دے، اچھا ریزلٹ پروڈیوس نہ کر سکے۔ علاج کرتا ہوا ڈاکٹر یہ سوچ تو سکتا ہے میں کر تو رہا ہوں لیکن معلوم نہیں علاج ہوگا یا نہیں ہوگا، معلوم نہیں اس مریض کو شفا ملے گی یا نہیں ملے گی، چونکہ میرے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، فقط علاج ہے۔ لیکن امام مہدی کا موضوع فقط امید کا موضوع نہیں ہے، یقین کا موضوع ہے۔ اسی لیے روایات میں امام مہدی کا تواتر سے ذکر ہے، تواتر سے اہل سنت کے منابوں کے اندر موجود ہے۔ ایک روایت ان کی
سنن ابن ماجہ سے بیان کر دوں کہ اگر رسول اللہ نے بیان کیا کہ اگر زمین کے خاتمے میں فقط ایک دن باقی بچے گا، ایک دن زمین کے خاتمے میں فقط ایک دن باقی بچے گا، تو خداوند عالم اس ایک دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ میرا فرزند آ کر اس میں زمین پر خدا کے عدل و انصاف پر مبنی حکومت کو قائم کرے گا، پھر قیامت آئے گی۔ قیامت موقوف ہے امام مہدی کے ظہور کے اوپر۔ بس یہ معاملہ فقط امید کا نہیں ہے، یہ معاملہ یقین کا ہے۔ امید کیا ہے؟ میں اور آپ یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس زمانے میں ہیں کہ خدا نے اگر چاہا تو ہماری یہ ناقص آنکھیں، گناہگار آنکھیں اپنے زمانے کے امام کے چہرے کے زیارت کرنے کے قابل بن سکیں۔ امید یہ رکھی جا سکتی ہے اور اس امید کو زندہ رکھنا چاہیے۔ آقا بہجت مرحوم سے اس واقعے کو بارہا آپ نے سنا ہوگا، نقل کیا گیا، میں نے بھی گزشتہ چند سالوں میں ایک دو دفعہ یہاں نقل کیا آپ کے سامنے کہ آقا بہجت مرحوم جن کی شخصیت اب بہت واضح ہے، ان کے حوالے سے تذکرہ نہیں کرتا، آقا پناہیان علی رضا پناہیان انہوں نے اس چیز کو آگے بیان کیا۔ آقا علی رضا پناہیان ایران کے اس وقت کے بزرگ علماء میں سے، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، ان کے کلپس آتے رہتے ہیں، نوجوان اس سے بہت استفادہ کرتے ہیں، بڑی جذاب گفتگو ہوتی ہے، بڑا معنوی اثر ہے ان کی گفتگو کے اندر۔ انہوں نے ایک گفتگو میں بیان کیا، خود یہ بندہ حقیر اس محفل میں موجود تھا، وہ بیان کر رہے تھے، میں خود وہاں بیٹھا ہوا سن رہا تھا، یعنی جو ناقل، جو اصل جہاں سے روایت چلی آقا بہجت سے اور میرے درمیان فقط ایک آقا علی رضا پناہیان ہی ہے، یعنی ادھر ادھر سے سنی ہوئی بات نہیں کر رہا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں آقا کی خدمت میں گیا، ان سے ظہور کے حوالے سے گفتگو نکلی، تو گفتگو کے دوران آقا بہجت نے بیان کیا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، زمانہ جس سمت بڑھ رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو ایک اطمینان دے سکتا ہوں کہ آپ نوجوانوں کو یہ بشارت دے سکتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ زمانے کے امام کو کے ظہور کو دیکھ پائیں گے۔ یہ بشارت دی آقا بہجت میں۔ یہی آقا پناہیان 2 سال بعد دوبارہ ان کی خدمت میں گئے اور دوبارہ اسی طریقے سے جیسے میں نے سنا، دوبارہ اسی طریقے سے سنا۔ انہوں نے اپنی مجلس میں 2 سال بعد کی مجلس میں حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا، بچوں آپ کو یاد ہے، جوانوں آپ کو یاد ہے، میں نے ایک مرتبہ 2 سال پہلے یہی اسی محفل میں کہا تھا، آقا بہجت نے کہا کہ جوانوں کو بشارت دو کہ وہ ظہور دیکھ پائیں گے انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا۔ تعین کوئی نہیں کر سکتا، حالات، علامات، جو ہمیں علامات بتائی گئی ہیں، کیوں بیان کی گئی ہیں، علامات کو دیکھ کر ہم چیز کے نزدیک آنے کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس حد تک کی اجازت تو ہے نا ہمارے پاس۔ اس کو بچوں کے ذہن کے لیے، وضاحت کے لیے بیان کر دوں، جیسے آپ کراچی سے نکلی حیدرآباد کی طرف سفر کیجئے، اس سے آگے کی طرف کا سفر طے کیجئے، حیدرآباد سے کراچی سے نکلنے کے بعد کچھ دور بعد آپ کو ایک بورڈ نظر آئے گا، حیدرآباد 110 کلومیٹر۔ تھوڑا آگے اور جائیں گے، پھر ایک بورڈ نظر آئے گا، حیدرآباد 100 کلومیٹر، پھر آگے بڑھیں گے حیدرآباد 90 کلومیٹر۔ یہ جو بار بار آپ کی بورڈ پہ نگاہ پڑ رہی ہے، یہ آپ کے یقین میں اضافہ کر رہا ہے کہ آپ کا راستہ بھی صحیح ہے اور منزل بھی نزدیک ہے۔ یہی بورڈ علامت ہے، اسی کو علامت کہتے ہیں۔ علامات سکھائی اس لیے گئی ہیں، بتائی اس لیے گئی ہیں کہ علامات کو دیکھتے رہنا، اپنے یقین اور امید میں اضافہ کرتے رہنا کہ انشاءاللہ تم اس وقت کے نزدیک آتے چلے جا رہے ہو۔ لہذا علامت پر یقین کیا جا سکتا ہے۔ آقا بہجت نے انہی چیزوں کو دیکھ کر کہا، آقا پناہیان نے کہا 2 سال پہلے آقا نے کہا تھا جوانوں کو خبر دو۔ اب جب میں آقا کی خدمت میں گیا اور دوبارہ اس موضوع پر گفتگو ہوئی تو آقا نے کہا کہ ابھی تو حالات اتنے امید افزا ہیں کہ میں حتیٰ تمہیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو سن رسیدہ افراد ہیں انہیں بھی بشارت دے سکتے ہو کہ انشاءاللہ وہ اپنے زمانے کے امام کے ظہور کو دیکھ پائیں گے۔ یہ فقط حالات کا تذکرہ ہے، آرزو یہی ہے ہم سب کی، امید یہی ہے ہم سب کی، ایسا ہی ہے نا۔ جن بزرگوں نے اس محفل کا انعقاد کیا تھا، اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا، ان کے ذہن میں یقیناً یہ نہیں تھا کہ ہم اپنا پورا زندگی اسی عمل کو جاری رکھیں گے اور یہ فقط محفل ہوتی رہے گی امام کے بغیر۔ انہوں نے تو اس نیت سے ہی یقیناً اس محفل کا آغاز کیا ہوگا کہ بس آج اس سال ہم لوگوں کو جمع کر کے امام زمانہ کی محبت ان کے دلوں میں زیادہ سے زیادہ بھر دیں تاکہ اگلا سال امام کے ظہور کا سال ہو، نزدیک لا سکیں لوگوں کو امام کے۔ اسی نیت سے انشاءاللہ ان بزرگوں نے اس محفل کا آغاز کیا ہوگا، خدا ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ بس عزیزوں، لہذا یہ حالات بیان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ظہور خدا نے چاہا تو نزدیک ہے، امید نہیں ہے، یقینی معاملہ ہے۔
یقینی معاملہ امام عصر کا، ہم اور اب اس دور کے اندر انشاءاللہ داخل ہو چکے ہیں. کاش کہ وقت تھوڑا سا اور ہوتا، میں آپ کے سامنے تفصیل بیان کر دیتا. فقط اتنا سمجھ لیجئے عزیزان محترم کہ گزشتہ 11 ائمہ علیہ السلام کی جو مشکلات تھیں وہ یہ مشکلات تھیں کہ امت امامت کا ساتھ دینے کے لیے جیسے کہ تیار ہونا چاہیے ویسے تیار نہیں تھی. ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا، پہلے امام سے اٹھائیے 11ویں امام تک چلتے چلے جائیے. ایسا ہی ہے. بیچ کے کچھ ائمہ کے درمیان ایسا وقت آیا کہ امت کی نسبتاً کچھ تیاری ہونا شروع ہوئی. یہ کب ہوا؟ جب 5ویں اور 6ٹھے امام کو بیٹھ کر تعلیمات اہل بیت سکھانے کا موقع میسر آیا. رسول اللہ کے بعد کے حالات اور 4تھے امام تک چلتے چلے جائیے تیزی کے ساتھ. 4تھے امام کے بعد پہلے رسول اللہ کے بعد کے حالات کیا ہیں؟ امام علی علیہ السلام 25 سال اس کیفیت کے اندر گزار رہے ہیں کہ جس میں خود امام علی نے کہا میری کیفیت ایسی تھی کہ جیسے آنکھوں میں کانٹا چبھا ہو، گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی. شدت ہے اس جملے کے اندر، آپ اس کی تفسیر کر سکتے ہیں. الحمدللہ اکثریت یہاں پہ ادبا کی شورا کی موجود ہے، شورا کو سننے والے بعض افراد موجود ہیں. جملہ واضح ہے امام علی کے مظلومیت کے لیے. آنکھ میں کانٹا، حلق میں ہڈی. 25 سال میں اور آپ تو 25 سیکنڈ برداشت نہیں کر سکتے. اور ایسا ہوتا ہے جو لوگ بائکس پہ سفر کرتے ہیں، بعض اوقات سفر کرتے کرتے ایک دم سے کوئی خاک کا ذرہ آنکھ میں آ جاتا ہے، پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ فوراً بائک کو سائٹ پہ لگاتے ہیں، آنکھ کو صاف کرتے ہیں. نہیں چلا جا سکتا اس کے اندر. کم و بیش محسوس کیا ہے سب نے اس چیز کو. 25 سال امام علی کے دور سے سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد بتانے کا آگے پھر کیا بتاؤں آگے، یعنی دوسرے امام حسن مجتبی وہ کہ جن کا جو ہے وہ جسم زندگی کے اندر تیروں میں نہیں گیا، شہادت کے بعد جسم تیروں کی اس پہ آیا. ایسے ہی ہے. امام حسین کی کربلا تذکرہ کروں گا تو بس بات آگے بڑھ جائے گی. کربلا کے اندر جو ہوا، 4تھے امام کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہاں تک تو موقع ہی نہیں ہے. یہ وہ دور ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ سے نقل کی جانے والی احادیث پر کوڑے مارے جا رہے ہیں. رسول اللہ کا نام لینے پر ان کی حدیث کو نقل کرنے والے کو تعزیانہ مارا جا رہا ہے. کسی کا نام حسن و حسین کے نام پر آ گیا، اس کا نام دیوان سے کاٹا جا رہا ہے. تاریخ آپ نے سنی ہوئی پڑھی ہوئی ہے آپ لوگوں کی، پہلی بار کوئی نہیں بیان کر رہا آپ کے سامنے. یہ دور گزرا. 5ویں 6ٹھے امام کو 2 حکومتوں کی آپس کی جنگ کے درمیان موقع مل گیا. 2 حکومتوں کی جنگ یعنی بنو امیہ بنو عباس موقع مل گیا. 5ویں اور 6ٹھے امام نے کیا کام لیا؟ جانتے ہیں کہ یہ جو آزادی ہے یہ وقتی ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے. بے شک بنو عباس نے نعرہ ہمارا لگایا ہے، بے شک بنو عباس نے حکومت ہمارے نام پر حاصل کی ہے، لیکن یہ وقتی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم تک پہنچے گی چیز. لہذا ائمہ علیہ السلام نے وہ کام کیا جو کرنا چاہیے تھا. کیا تھا؟ جو بھولے ہوئے مطالب تھے اس کی یاد دلائی. عرصے بعد امام باقر علیہ السلام نے مسجد النبی میں بیٹھ کر جب کہا قال رسول اللہ، تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ رسول اللہ کا تذکرہ براہ راست سننے کو مل رہا. یہ کام کیا امام باقر علیہ السلام نے، یہ کام کیا امام صادق علیہ السلام نے. اور اس کام کو کرنے کے بعد امام جانتے ہیں کہ پھر وہ وقت آنے والا ہے، آئے گا کہ دوبارہ مشکلات آئیں گی. اور وہ ہوا. 6ٹھے امام کا دور، آخری دور، منصور دوانیقی کا دور. ابھی آپ نے شہادت کے ایام گزارے، 25 شوال بھی امام کی شہادت کی ایک تاریخ ہے. اس کے اندر منصور دوانیقی نے دوبارہ ظلم و ستم شروع کیا. اماموں نے، ان 2 اماموں نے شاگرد تیار کی. یہ شاگرد پھیلے دنیا کے اندر. نتیجہ کیا ہوا؟ شیعت تھوڑا سا ترقی کر کے اوپر آ گئی. تھوڑا سا شیعت کا علمی سطح، شعور، فکر تھوڑی سی بلند ہو گئی. شیعت کو یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہوئی کہ ہمیں اپنے ائمہ کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن یہاں پر بھی شیعت اجتماعی کردار تک نہیں پہنچ پائی. شیعت کہاں تک محدود رہی؟ 7ویں امام کے دور میں آ جائیے تیزی کے ساتھ. 7ویں امام کا دور وہ ہے کہ جہاں ہارون الرشید جیسا ظالم شخص بیٹھا ہوا ہے تخت خلافت کے اوپر، اور اس کے مقابلے میں امام موسیٰ کاظم ہے. ہارون الرشید جس کے پاس پورا سلطنت کا اہتمام اور انتظام سب کچھ اس کے پاس ہے، اس کے پاس سے غریبوں کو ملنے والی اشرفیوں کی جو تھیلی ہے، اس کے اندر جو اشرفیاں ہیں ان کی تعداد ہے 30 عدد سکے. اور اسی زمانے میں جو 7ویں امام غریبوں کو تھیلی بانٹ رہے ہیں مدد کے لیے، اس تھیلی کے اندر ہیں 300 سکے. توجہ کیا آپ نے؟ 300 سکے امام موسیٰ کاظم کے یہاں سے مل رہا ہے غریب کو. ہارون کے پاس سے 30 سکے مل رہے ہیں. امام موسیٰ کاظم کو تجارت تو نہیں کر رہے تھے، امام موسیٰ کاظم کی زمینیں تو نہیں تھیں، فدق تو واپس نہیں کیا گیا تھا. سوال پیدا ہوتا ہے یہ کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ یہ پیسہ اس وقت کی وہ تشیع کہ جس کا تھوڑا سا شعور بلند ہو گیا تھا،
فکری سطح بلند ہوئی تھی، جس کو احساس ہوا تھا ہمیں اپنے ائمہ کا مددگار بننا چاہیے، اس تشیع نے اپنے ائمہ علیہ السلام کی مالی مدد کرنا شروع کر دی تھی۔ نتیجے میں یہ ہوا کہ مالی مدد جب لوگوں نے کی، یعنی جو خمس تھا وہ دیا، جو واجبات تھے وہ ادا کیے، امام نے نظام چلایا اور ایک فقیر کو 300 سکے تک امام نے عطا کیے۔ اب یہاں تک تو شیعت کا شعور بلند نظر آتا ہے، لیکن اسی زمانے میں تشیع کا اجتماعی اثر وہ مفقود نظر آتا ہے، کیونکہ وہی امام جو 300 درہم کی تھیلیاں بانٹ رہا ہے، امامت کے اندر وہی امام 14 سال کی قید کاٹ رہا ہے۔ تاریخ ہے، حقیقت ہے۔ وہی امام 300 درہم کی تھیلیاں بانٹ رہا ہے، یعنی شیعت اتنی مضبوط کر چکی ہے اپنی امامت کو، ظاہری طور پر اتنی مدد کر رہی ہے کہ بڑا جو تخت پر بیٹھا ہوا خلیفہ ہے وہ اتنا نہیں دے پا رہا، امام دے رہا ہے۔ لیکن اجتماعی اثر کہاں تھا کہ وہی امام سب سے طولانی قید میں گیا۔ اسی امام کا جنازہ پل بغداد پر لا کر مزدوروں کے ذریعے سے رکھوایا گیا۔ ٹھیک ہے عزیزوں، یہ حقائق ہیں۔ شیعت کا اجتماعی اثر نہیں تھا، نتیجہ یہ ہے شیعوں کے ایک فکر، یعنی ایک پرواز کے لیے ہے، وہ کون سا ہے کہ مالی مدد کرنی ائمہ کی، فکری مدد کرنی ائمہ کی، لیکن دوسرا پر کیا ہے؟ اطاعت امام، امام کے ساتھ کھڑا ہونا، امام کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنا، امام کے اوپر اپنے آپ کو، امام کو اپنے اوپر ترجیح دینا، یہ والا مسئلہ ابھی بھی رکا ہوا ہے۔ نتیجے میں آقا ہاشم جو ایران، اس وقت عراق کے بزرگ علماء میں، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت امام کا جنازہ پل بغداد پہ رکھا تھا، ایسا نہیں تھا کہ سامنے بغداد میں شیعہ نہیں رہتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں رہتے تھے، اجتماعی اثر نہیں تھا۔ اس وقت دنیا، میں نے کیوں کہا، میں اس طرف آپ کو نہیں لے کے جانا چاہ رہا تھا، اس وقت جو حالات ہیں، کیوں ہم کہہ رہے ہیں نزدیک ہیں، کیوں آقا بہجت کو نزدیک کا زمانہ نظر آ رہا ہے، ظہور کا انشاءاللہ، یہ امید کیوں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مستضعفین کیوں امید رکھیں کہ اب وہ وقت نزدیک ہے؟ اس لیے کہ اب اطاعت کی منزل میں شیعت قدم رکھ چکی ہے، اطاعت کی منزل میں شیعت قدم رکھ چکی ہے۔ کون سی اطاعت؟ دوران غیبت کبریٰ ہے، خدا کا حتمی فیصلہ ہے کہ جو امام معصوم ہے وہ نگاہوں سے اوجھل ہوگا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ زندگی سے باہر ہوگا، نہیں، امام زندگی سے باہر ہو تو میری اور آپ کی زندگی ختم۔ ان غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، خود امام نے بیان کیا ہے، شیعوں تمہاری دیکھ بھال میں کوتاہی نہیں کرتا ہوں، ولا ناسین لذکرکم، میں تمہارا ذکر نہیں بھلاتا۔ اب میں اپنے الفاظ میں کہوں گا چند جملے امام سے، مولا جب بقیع کی اجڑی ہوئی قبروں پر بیٹھ کر دعا کریں تو وہاں مجھے یاد رکھیے گا، جب قبر زہرا پر تنہائی میں کھڑے ہوں، وہ جو مخفی ہے قبر، اس پہ اس مجمع کی جانب سے بھی سلام پہنچا دیجیے۔ اس امام نے کہا لا مولا ناسین علیہ ذکر ہے، تمہارا ذکر نہیں بھولتا۔ خوب لہذا امام موجود ہے، لیکن خدا کی مصلحت ہے، نگاہوں سے اوجھل ہوگا۔ اطاعت کہاں پر آ گئی؟ اس دوران تیزی کے ساتھ آپ کو لے کر آ گئے اس زمانے کے اندر، اس زمانے کے اندر جو مجتہدین نے قیام کیا، انقلاب ایران، اس کے بعد آج کا جو قیام داعش کے خلاف، جہاں پر جب دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا عالم انسانیت کو، اس کو دیکھنا چاہیے، اس بحث کو دیکھیے گا، عالم انسانیت کو، پھر عالم اسلام کو، اور اس کے اندر عالم ایمان کو، ہدف کیا بنایا؟ جناب زینب کا روزہ۔ سنی بھی بات ہے، دیکھی بھی بات ہے، سنی بھی نہیں ہے، دیکھی بھی۔ جو بچے یہاں پہ اس وقت 15 سال کے بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں اس چیز کو، ان کے سامنے کی چیز ہے۔ جناب زینب کے حرم سے کتنی دور کھڑا لشکر؟ 5 کلومیٹر کو آمادہ لشکر، مجہز لشکر ڈھانے کے لیے آیا ہے۔ 2 مجتہدین نے فتویٰ دیا، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی، ان حرموں کی حفاظت جان کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے، ان حرموں کا دفاع واجب ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تشیع اٹھی، اس نے ان مجتہدین کی بات کو اطاعت کے طور پر لیا، نوجوانوں نے آ کر اپنا قربانی کا جذبہ زندہ کیا، سامنے پیغام دیا کہ ہمارے جسم کٹ کٹ کر گر جائیں گے، جناب زینب کے حرم کی ایک اینٹ بھی نیچے نہیں گرنے دیں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے آج کی، لکھا جا چکا ہے، اس کو پڑھا جائے گا آئندہ کہ ایسا ہوا ہے، ایسا ہی ہوا نا۔ ایک فیصلہ ہوا عراق کے اندر، حشد الشعبی جو بنی، حشد الشعبی یعنی لوگوں کا گروہ، جوانوں کا گروہ، اس کے اندر ایک فیصلہ یہ کیا گیا کہ
جس کے یہاں ایک لڑکا ہوگا، یعنی جن والدین کی ایک اولاد میں ایک اولاد لڑکا ہوگا، اس لڑکے کو میدان میں نہیں جانے دیں گے، اس جنگ پہ نہیں جانے دیں گے۔ کیوں نہیں جانے دیں گے؟ عقلی ہے فیصلہ، اس لیے کہ والدین بوڑھے ہیں، سہارا ہوتا ہے بچہ۔ 4-5 بیٹے ہوں ٹھیک ہے، 3 چلے جائیں، ایک والدین کے لیے بچے۔ جس کا ایک ہی بیٹا ہے اس کو نہیں جانے دیں گے، طے ہو گیا۔ حشد الشعبی کا دفتر ہے سامرہ میں یا بغداد کے اندر، وہاں جو اس دفتر میں بیٹھنے والا وہ نقل کرتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا عصا کا سہارا لیتے ہوئے ایک بوڑھا خاتون اور بوڑھا شخص آیا، عصا کا سہارا لیتے ہوئے، لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ۔ ہم اٹھے اپنی جگہ پہ جا کے استقبال کیا، ہم نے کہا بھائی یہ تو نوجوانوں کے لکھے جانے کی جگہ ہے، نوجوانوں کا نام لکھا جانا ہے یہاں پہ، یہ یہاں پہ کیوں آئے؟ ہم نے بٹھایا، استقبال کیا، انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ انہوں نے بیٹھنے کے بعد ہم سے کہا کہ آپ انچارج ہیں، رجسٹریشن آپ کے پاس ہے، آپ نام لکھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہمارے پاس ہے۔ ان دونوں نے کہا ہم آپ کی شکایت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کس چیز کی شکایت؟ انہوں نے کہا ہم آپ کی خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ یہ لرز گیا، کہنے لگا آپ بزرگ سن رسیدہ افراد، محجبہ خاتون، بزرگ داڑھی والے، با ایمان لوگ، آپ خدا کی بارگاہ میں میری شکایت کیوں کریں گے؟ کہا اس لیے کہ تم ہم جیسوں کو جناب سیدہ کے سامنے عزیز ہونے سے روک رہے ہو، تم ہمیں روک رہے ہو۔ اس نے کہا کیا معاذرہ ہے؟ میں نہیں سمجھا۔ کہا تم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کے یہاں ایک اولاد ہوگی، ایک بیٹا ہوگا، تم اس کو جنگ پہ نہیں جانے دو گے۔ جو حرم کا دفاع ہو رہا ہے، امام حسین کے حرم کا دفاع، سامرہ میں دفاع، روزے کا دفاع ہو رہا ہے، نہیں جانے دو گے۔ کہا یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ والدین کو ضرورت پڑے گی اپنی اولاد کی۔ کہا کہ ہمیں اگر خدا نے ایک اولاد دی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر ہمارے پاس ایک بیٹا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو خدا کی مصلحت ہے کہ اس نے ہمیں ایک بیٹا دیا۔ لیکن آج جب جناب زینب کے حرم سے آواز آ رہی ہے، امام حسین کے حرم سے آواز آ رہی ہے حل من ناصر، ہر شب جمعہ ہم پڑھتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما، کاش ہوتا اے شہدائے کربلا آپ کے ساتھ تو اس فوز عظیم تک پہنچتا۔ آج جب اس فوز عظیم پر پہنچنے کا راستہ ملا ہے تو تم راستہ بند کر رہے ہو ہمارے اوپر، تم راستہ بند کر رہے ہو۔ یہ وہی کربلائی کردار نظر آ گیا ہوگا آپ کو۔ ہر ماں اپنے بچے کو بچا کے رکھتی ہے، مصیبت کے وقت باہر نہیں نکلنے دیتی، حالات میں سنبھالتی ہے۔ وہ کربلا کی مائیں تھی، شب عاشور بچوں کو پیغام دے رہی تھی کہ کل صبح اس سے پہلے کہ امام وقت پر کوئی آنچ آئے تم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ عجیب مائیں تھی، کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے راضی نہیں ہوں گے اگر تمہارے ہوتے ہوئے حسین پر آنچ آ جائے۔ عزیزوں یہی تو کربلا ہے۔ آج کا وہ دور ادھر تبدیل ہو گیا ہے کہ لوگ اب اجتہاد کی اطاعت میں یہاں تک پہنچے ہیں۔ مجتہدین کی اطاعت کے جذبے نے تشیع کو دنیا کے اندر سر بلندی، سر افرازی عطا کر دی۔ اب آپ خود انصاف سے اندازہ کر لیں کہ جب معصوم امام آئے گا تو انشاءاللہ زمانے کے اندر کسی میں اتنی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ شیعت کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے طاقتور بننا ہے۔ دنیا کی دیگر اقوام بن گئیں، ہم تھوڑا پیچھے رہ گئے، وہ ختم ہو گیا، ہم تھوڑا پیچھے رہ گئے۔ جوانوں کے ذہن کی اصلاح کے لیے بیان کر دوں، جب کہا جاتا ہے ہمیں طاقتور بننا ہے، اس سے مراد عزیزان من فقط اسلحہ اٹھانا نہیں ہوتا۔ جہاد فقط اسلحہ، گولی، تلوار چلا کے نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو اپنی زمین کو سمجھنا، اس زمین کے تقاضوں کو سمجھنا، اس تقاضوں کے مطابق اپنے جنگ کے مورچے کو سمجھ کر اس کی تیاری کرنا ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی سرزمین پر جو جہاد ہے، اگر کسی کے دل میں جذبہ ہے کہ وہ زمانے کے امام کی نصرت کرے تو فقط تلوار چلانے کی بات نہ کرے، فقط اسلحہ اٹھانے کی بات نہ کرے۔ اس وقت دیکھیں اس پاکستان کے اندر کون سی رکاوٹیں امام کے ظہور کے اندر ہیں۔ سب سے پہلی رکاوٹ آپ کو لوگوں کا جہل نظر آئے گا۔ کرنا ہے امام کی خاطر کام، ہمت کیجئے، کمر ہمت باندھیے، معاشرے سے جہل کو ختم کرنے کے لیے تحریک چلائیے، جو کر سکتے ہوں کیجئے۔ اپنے گھر میں 5 محلے کے بچوں کو بلا کر بٹھا کر دین پڑھا کر زمانے کے امام کی محبت اور مودت کا جذبہ فراہم کر سکتے ہیں، یہ کام کر جائیے، آپ زمانے کے امام کی نگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ جہل کو ختم کرنے کے لیے جو کر سکتے ہیں، انتظار مت کیجئے کہ امام بارگاہ میں ہی پروگرام ہوگا تو جاؤں گا، انتظار مت کیجئے کہ مسجد کی انتظامیہ ہی پروگرام رکھے گی تو جاؤں گا، نہیں۔ امام کیا فقط مسجد کی انتظامیہ کا ہے؟ کیا میری حیات اس امام کے صدقے میں نہیں چل رہی؟
کیا میں جو کھانا کھا رہا ہوں وہ اس امام کا صدقہ نہیں ہے؟ کیا میری جو عزت اس وقت معاشرے میں موجود ہے وہ اس امام کی اٹھی ہوئی ہاتھوں کی دعاؤں کا نتیجہ نہیں ہے کیا؟ کیا میرے پاس کسی اور کا عطا کردہ ہے جو میں کہوں نہیں مجھے نہیں کرنا؟ نہیں عزیزان محترم. مسئلہ آخری نقطہ بیان کر دوں کہ امام عصر کے معاملے میں ہماری کوتاہی یہ رہ گئی کہ ہم نے اپنی زندگی کی ترجیح ابھی تک اپنے زمانے کے امام کو نہیں بنایا. ہماری زندگی کی اولویت ابھی تک زمانے کا امام نہیں ہے. خدا کرے اس محفل سے ہم اس مرحلے تک پہنچ جائیں. ہماری زندگی کی ترجیح امام بن جائے, ہماری زندگی کا محور امام بن جائے. آپ نماز پڑھتے ہیں خدا کی خاطر, خود خدا سکھا رہا ہے. ائمہ نے جو دعائیں سکھائی ہیں اس کے اندر ہے. دعائے ندبہ کا آخری جملوں میں آپ مومنین یہی پڑھتے ہیں وَجْعَلْ صَلَاتَنَا بِهِ مَقْبُولًا. نماز تو خدا کی خاطر پڑھی, لیکن آپ نے خدا سے کیا کہا؟ خدایا میری نماز کو میرے امام کے صدقے قبول کر لے. ارزاقنا بہی مبسوطا. خدایا میں رزق کی فراوانی مانگ رہا ہوں, لیکن اس رزق کی فراوانی کے لیے راستہ میرے زمانے کا امام کا ہے. میرے زمانے کے امام کے صدقے میرے رزق میں برکت عطا فرما دے. وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا. خدایا میں نے خطائیں تیری کی ہیں, گناہ کی ہیں, میں نے غلطیاں کی ہیں, میرے زمانے کے امام کی عزت کے صدقے مجھے معاف کر دے. ہمومنا بہی مکفیہ. ہمارے غموں کو ان کے ذریعے سے دور کر دے. یہ جو ہر جگہ بہی کا لفظ آ رہا ہے, کیوں؟ تم امام محور بنو. زندگی مانگنی ہے امام کے راستے سے مانگو, عزت مانگنی ہے امام کے راستے سے مانگو, دولت مانگنی ہے امام کے راستے سے مانگو, گناہوں کی مغفرت مانگنی ہے امام کے راستے سے مانگو. محور بناؤ امام کو. بس عزیز و زحمت تمام کی آپ کی. امام عصر امید مستضعفین نہیں ہے, یقین مستضعفین ہے. یقینی معاملہ ہے. ایک امید ہونی چاہیے, ہاں مجھے اور آپ کی امید ہو کہ انشاءاللہ یہ زمانے کا امام ہماری تمام تر خطاؤں کے باوجود ہمیں قبول کرے گا. یہ امید ہونی چاہیے. اس امید کے لیے میں آپ کے سامنے جو وسیلہ رکھنا چاہوں گا 2 جملوں کے اندر آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے, وہ اس شخص کا وسیلہ ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ بے ادبی کی تھی, اپنے زمانے کے امام کے ساتھ جرت کا مظاہرہ کیا تھا, لیکن اس شخص کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے. میں اپنے جیسے کے لیے پڑھ رہا ہوں یہ مصائب کے جملے. مجھ سے بھی نہ معلوم کتنی مرتبہ غلطیاں ہوئیں, خطائیں ہوئیں, نہ معلوم میرے کس عمل پر میرے زمانے کے امام کی آنکھوں میں آنسو آیا ہوگا, مجھے نہیں معلوم. خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں اگر اپنے زمانے کے امام کے لبوں پر مسکراہٹ نہیں لا سکتا تو کم سے کم ان کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب نہ بنوں. خدا سے واقعی پناہ مانگتا ہوں اس چیز پر. ایک شخص جس نے یہ خطا کی, کوتاہی ہوئی اس سے, مرتکب ہوا خطا کا, اپنے زمانے کے امام کے دل کو دکھایا, لیکن امام شناس ہے, معرفت رکھتا ہے اور اپنی غلطی کا احساس ندامت لے کر آ رہا ہے. کون ہے؟ جس نے 2 محرم کو امام حسین کا راستہ روکا تھا. ہور 2 محرم کو امام حسین کا راستہ روکنے والا ہور, امام حسین کا مقابلہ سامنا کرنے والا, امام حسین علیہ السلام کی سواری کی لگام پر اپنے ہاتھ کو ڈالنے والا, امام حسین علیہ السلام کو اس جگہ تک لے جانے والا کہ امام حسین علیہ السلام اس عمل پر غضبناک ہوئے اور نے کہا کہ آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا, میں پابند ہوں دستور کا. امام نے غضب میں آ کر فرمایا سکلت کا امک, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, تیری ماں تیری عزادار بنے, یعنی تجھے موت آئے. اس زمانے کے تقاضے کے مطابق یہ جملہ سننے والا فوراً پلٹ کر سامنے والے کو یہی جملہ سنایا کرتا تھا. ہور نے پلٹ کر یہ جملہ تو نہیں کہا بلکہ اتنا کہا, حسین میں آپ کو یہ جملہ واپس نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ چونکہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے. بس عزیزوں, فاطمہ زہرا کا احترام مقدر ساز ہے. تقدیر پلٹ دی جناب فاطمہ نے ہور کی. وہ ہور جو ادھر کھڑا ہوا ہے, بس وہ وقت آیا, ہور کو صبح عاشور احساس ہوا غلطی کا, خطا کا, میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. حجت خدا کے مقابلے میں آیا, حجت خدا کا مقابلہ کیا, ان کو روکا, ان کی سواری کو یہاں تک لے کر آیا. حتیٰ جب 7 محرم کا پانی بند ہونا شروع ہوا تو ہور اس وقت وہیں پہ تھے. اب جب ہور امام حسین کے خیمے میں آئے ہوں گے
تو عزیزوں یقیناً حر کے کانوں میں بچوں کی العطش کی صدا بھی آ رہی ہوگی، حر کو اپنی غلطی کی شدت کا احساس ہو رہا ہوگا، لیکن حر نے جب ارادہ کیا آنے کا، حر کے بیٹے نے دیکھا باپ چل رہا ہے، جانا چاہتا ہے کہیں، نکلنا چاہتا ہے اس لشکر سے۔ حر کے بیٹے نے باپ سے پوچھا بابا کیا ارادہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ یہ لشکر چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ حر نے کہا ہاں میں یہ لشکر چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں۔ بابا کہاں جانا چاہتے ہیں؟ میں حسین کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ حر کے بیٹے کو تعجب ہوا، بابا اتنی بڑی غلطی کے بعد حسین کی طرف؟ آپ کا خیال ہے حسین آپ کو قبول کر لیں گے؟ بیٹا جانتا ہے تمام مصیبتوں کے اندر حر شامل ہے اس وقت تک۔ کیا جملہ ہے حر کا؟ حر نے کہا یا بنیا انک لا تعرف الحسین، اے میرے بیٹے تو حسین سے واقف نہیں ہے۔ اللہ اکبر، عجب کمال کا جملہ ہے، معرفت حر ہے۔ اے میرے بیٹے تو حسین سے واقف نہیں ہے، تجھے حسین کا عرفان نہیں ہے، تو حسین کی معرفت نہیں رکھتا۔ یعنی حسین خدا کی وسیع رحمت کا مظہر ہے زمین پر۔ اگر خدا نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گناہگاروں خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تو اس کا عملی مظاہرہ حسین کے قدموں میں جا کر ہوگا۔ خدا خبر دے گا حسین کے ذریعے سے کہ میں گناہگاروں کو کیسے قبول کرتا ہوں۔ بس دو جملے اور آپ کی زحمت تمام کروں عزیزوں۔ حر کے بیٹے نے حسین سے بیٹے سے کہا انک لا تعرف الحسین، بیٹا تو نہیں جانتا حسین کو، میں جانتا ہوں، اپنے الفاظ میں کھول رہا ہوں۔ حسین اسی علی کا بیٹا ہے کہ جس نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے لرزتے ہوئے قاتل کو اپنے لیے دیا جانے والا جام پیش کیا تھا۔ حسین اسی فاطمہ کا بیٹا ہے کہ جس فاطمہ کے اختیار میں خدا کی غضب تھی، اگر فاطمہ ارادہ کرتی مدینے کا ماحول تبدیل ہو جاتا، مگر فاطمہ نے امت پہ رحم کھایا۔ بس تو نہیں جانتا۔ اور چلے امام حسین کی خدمت میں عزیزوں، مختصر کر کے بیان کر دوں، امام حسین کی طرف جب پہنچے، ادھر امام حسین کو خبر ملی حر آ رہے ہیں۔ حر یعنی خطاکار، حر یعنی گناہگار، حر یعنی امام کا دل دکھانے والا، وہ آ رہا ہے۔ امام حسین نے آواز دی بیٹا علی اکبر جاؤ میرے بھائی کا استقبال کرو۔ اللہ رحمت امام حسین۔ یہ ایک مشہور عارف ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے مکاشفے میں کشف کیا، آسمان پر لکھا ہوا پایا ان الحسین رحمت اللہ الواسعہ، بے شک حسین خدا کی وسیع رحمت کا نام ہے۔ بس عزیزوں اور امام کی خدمت میں آتے ہیں، وہ مرحلہ سارے مراحل طے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بس گریہ فرمایا خدا قبول فرما لے کہ حر شرمندگی کے عالم میں کھڑے ہیں، اب زیادہ دیر امام حسین کے سامنے کھڑے نہیں ہو پا رہے، خیموں سے العطش کی صدا بھی آ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بلگ بھی رہے ہیں، حر جانا چاہتے ہیں۔ امام حسین حر کو اجازت دیتے ہیں، حر سے پہلے حر کا بیٹا میدان میں روانہ ہوتا ہے۔ بس عزیزوں یہ بیٹا جاتا ہے، مقاتلہ کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے میدان سے بیٹے کی آواز آتی ہے، اے بابا میں نے اپنا کام انجام دے دیا، اے بابا دشمن نے مجھے گھیر لیا، مجھ کو تیر ستم لگ گیا، زمین پر حر کا بیٹا گرتا ہے۔ اب عزیزوں باپ بیٹے کی محبت میں حر بلا استثناء بغیر کسی اس کے وقت کو ضائع کیے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف جیسے ہی بڑھنا چاہتے ہیں، حسین حر کا ہاتھ روک لیتے ہیں۔ اے حر ٹھہر جا، اے حر تیرا جوان بیٹا تھا، اس کا جگر خون ابل رہا ہوگا، اس کے جسم سے خون بہ رہا ہوگا، اے حر تو بوڑھا ہے تو برداشت نہیں کر پائے گا، اے حر میں اپنے جوانوں کو بھیج کے تیرے بیٹے کے جنازے کو منگوا لوں گا۔ بس آخری جملہ عزیزوں، اے ابا عبداللہ آپ نے حر کو تو روک لیا، حر کو تو سنبھال لیا، مگر جب آواز آئی تھی علی اکبر کی السلام علیکہ یا ابتا علیکہ منی السلام، اے میرے بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے۔ بابا علی اکبر کے جانے کا وقت آیا تو اب حسین اتنا غریب تھا، کوئی پاس کھڑے ہو کے حسین کو روک نہ پایا کہ حسین جوان کی لاش ہے، ارے کیسے دیکھ پاؤ گے؟ بس میرا مولا زمین پر گرا، قوت کو جمع کر کے کھڑا ہوا، آواز دی آئینہ آئینہ یا بنائی، اے بیٹا آواز دے مجھے کچھ نظر نہیں آتا، مگر تاریخ نے ایک منظر نقل کیا، ادھر حسین علی اکبر کے سرحانے پہنچے ہیں، اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھا ہے، علی الدنیا بعدک العفا، اے دنیا تیرے اوپر خاک ہو، اب
جی کر کیا کرے حسین، علی اکبر جیسا جوان نہ رہا۔ ارے اسی اثنا میں زینب نے خود کو لاش علی اکبر پر پہنچا دیا۔ ارے دیکھ رہی ہے ماں جایا، اس غم کو برداشت نہ کرو۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك۔ بار اللہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھ رحمت کا واسطہ اس محفل میں آنے والے تمام مؤمنین و مؤمنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یہاں موجود تمام مؤمنین کی جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرما۔ یہاں موجود مؤمنین میں ان کے گھر والوں میں جو بیمار ہے اس کو شفا عنایت فرما، جو بے روزگار ہے اس کو روزگار و مرحمت فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی اس وقت مقدس مقامات کی حفاظت پر مأمور مجاہدین موجود ہیں ان سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس مملکت پاکستان کو استحکام عنایت فرما۔ پروردگار اس کو دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار تیری رحمت کا واسطہ تمام مراجع عظام کو، رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما۔ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس مجلس سے بہترین اجر ان تمام بانیان مجلس کو کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں عنایت فرما۔ پروردگار جو اس سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں ان تمام لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے خلوص میں اضافہ فرما، ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کو ان کے لیے زیادہ آخرت قرار دے۔ پروردگار تیری رحمت کا واسطہ اپنی آخری حجت کی نصرت کی ہم سب کو توفیق اور قابلیت عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔